آج ہم استخارہ کے متعلق پڑھیں گے اور یہ جو چند سوالات ہیں استخارہ کے متعلق ان کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی ایک ہی ویڈیو کے اندر۔ استخارہ کہتے کسے ہیں، استخارہ کی اہمیت کیا ہے، استخارہ کا آسان اور مسنون طریقہ کیا ہے، استخارہ کا وقت کون سا ہے، استخارہ کتنے دن تک کرنا ہے، کیا پھر خواب کا آنا ضروری ہے اور کن کاموں میں کرنا ہے، اور اگر استخارہ کرنے کے بعد پھر بھی نقصان ہو جائے خدا نخواستہ تو پھر کیا ہے۔ تو پہلی چیز محترم سامعین، استخارہ کہتے کسے ہیں؟ استخارہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، اصلاح طلب کرنا۔ یہ انسان کو جب کوئی بھی اہم کام درپیش ہو اور دو کاموں میں سے کسی ایک کام کو وہ ترجیح نہ دے پا رہا ہو تو پھر اس وقت استخارہ کرتے ہیں، یا کسی کام کے کرنے نہ کرنے میں ڈگمگا رہا ہو تو اس وقت استخارہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھلائی اور خیر طلب کرتے ہیں۔ استخارہ کی محترم سامعین اہمیت، استخارہ کے متعلق آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم ایسے دیا کرتے تھے تمام معاملات کے اندر جیسا کہ قرآن مجید کی صورتیں ہمیں سکھلایا کرتے تھے۔ اور دیکھیں محترم سامعین یہ کتنی اس کی اہمیت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی صورتوں کی طرح اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور آج کون سا استاد ہے خاص طور پہ قرآن کا ٹیچر جو اس کی تعلیم دیتا ہے؟ تو یہ میرے اندر بھی کمی ہے، خاص طور پہ جو قرآن کے ٹیچر سن رہے ہیں تو بچوں کو استخارہ بھی سکھایا کریں تاکہ وہ زندگی کے آنے والے معاملات کے اندر استخارہ کر سکیں۔ اور پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے استخارہ کرنے میں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی، اور ابن آدم کی بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے کہ وہ استخارہ چھوڑ دے اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو۔ اور دوسری اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ تو یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جس کا عمومی طور پر اس کو مشکل بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ہے بالکل آسان۔ آتے ہیں دوسری چیز کی طرف، دیکھیے استخارہ کا آسان اور مسنون طریقہ اتنا آسان ہے اور اس کے ساتھ شرائط لگا کے اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ لوگ بیچارے کہتے ہیں پھر ہم نہیں کرتے۔ محترم سامعین استخارے کے اندر صرف دو چیزیں ہیں، 2 رکعت نفل نماز اور پھر دعائے استخارہ ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ۔ تو یہ محترم سامعین 2 رکعت نفل نماز اور اس کے بعد جو ہے یہ دعائے استخارہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نقل کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جب کوئی اہم معاملہ پیش آ جائے تو اس وقت فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور اس کے بعد یہ دعائے استخارہ پڑھ دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس معاملے کے اندر بہتری فرما دیں گے، اس کام کو تمہارے لیے بہتر کر دیں گے۔ تو یہ آسان ہے، اس حدیث میں بھی 2 چیزوں کا ذکر ہے، 2 رکعت نفل نماز اور پھر اس میں کیا پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں دونوں رکعتوں کے اندر۔ اور وہ یہاں تو بتایا جاتا ہے کتابوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد اتنی 1000 دفعہ یہ 100 دفعہ یہ فلاں فلاں، نہیں محترم سامعین، دین سادہ ہے، سیدھا ہے، صاف ستھرا دین ہے۔ 2 رکعت نفل نماز اور پھر یہ دعائے استخارہ، یہ اس کا آسان طریقہ ہو گیا۔ استخارہ کا وقت کیا ہے؟ استخارہ کا وقت کوئی بھی ہے، دن میں کریں، رات کے اندر کریں، جس گھڑی میں بھی کریں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں،
دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس کا کوئی خاص وقت جو ہے وہ متعین نہیں ہے۔ ہاں علماء دین نے لکھا ہے کہ رات کا وقت جو ہے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعائے استخارہ پڑھ کے سو جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ بہتر ہے، لیکن خاص وقت متعین نہیں ہے۔ اور پھر یہ استخارہ جو ہے 2 رکعت نفل نماز اور دعائے استخارہ یہ کتنے دن تک کرنا ہے؟ تو محترم سامعین اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی ہم جو کام کرتے ہیں اس میں وقت جو ہے وہ اہم ہوتا ہے، اس میں دیکھا جائے گا کہ کتنے دن کا آپ کو ٹائم ملا ہے۔ اگر مہینے ڈیڑھ کا ٹائم ہے تو پھر اسی طریقے سے استخارہ کریں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور دعائے استخارہ جو ہے وہ پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ 7 دن تک کر لیں، اگر پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ٹائم ہی نہیں ہے اتنا، 1-2 دن کا ٹائم ہے اور تو پھر محترم سامعین 1 دن ہی کر لیں، تو پھر جس چیز کے بھی اسباب جو ہیں وہ مہیا ہوں، جو کام بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیں وہ سمجھے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اور کئی کام ایسے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ 1 دن بھی نہیں ملتا، گھنٹہ آدھا گھنٹہ ملتا ہے، تو اس میں پھر یہ کم از کم یہ دعا ہی پڑھ دیا کریں۔ اور یہ کچھ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں حیض کی حالت کے اندر، نفاس کی حالت کے اندر، یا بندوں کے پاس آدمیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ محترم سامعین یہ دعا ہی پڑھ دیں، یہ بھی استخارے کے اندر آتا ہے۔ اور کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ملتا، فوراً وہاں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں محترم سامعین وہ یہ نہیں کہ آدمی کہے میں استخارہ کر لوں، میں یہ کر لوں، وہ کر لوں۔ مختصر سی دعا آتی ہے حدیث کے اندر، اللہم خیر لی واختر لی، یا اللہ اس میں جو بہتر ہے وہ میرے لیے آپ مقدر کر دیجئے۔ اگر یہ بھی دعا نہیں آتی تو کم از کم اپنی مادری زبان کے اندر یہ کہہ لیا کریں، یا اللہ مجھے نہیں پتا، آپ سب کچھ جانتے ہیں، یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ میرے مقدر کے اندر فرما دیں۔ تو یہ استخارہ کتنے دن کے لیے کرنا ہے، وہ جس کام کے لیے کر رہے ہیں اس کا ٹائم دیکھ کر، اگر ٹائم زیادہ ہے تو 7 دن کر لیں، اگر کم ہے تو 1 دن کر لیں، اور اگر 1 دن کا بھی ٹائم نہیں ہے، 2 رکعت نفل نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے تو یہ دعا پڑھ دیں، اور اگر یہ دعا پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو اللہم خیر لی واختر لی یہ پڑھ دیں۔ اگر یہ بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، یاد نہیں ہے، تو کم از کم کوئی بھی اہم معاملہ کریں تو محترم سامعین اپنی مادری زبان کے اندر، پنجابی ہے، اردو ہے، پشتو ہے، جس کے اندر بھی ہے، یہ کہہ لیں اللہ مجھے پتہ نہیں، آپ میرے لیے جو بہتر ہے وہ فیصلہ میرے مقدر کے اندر کر دیجیے۔ پھر محترم سامعین استخارے کے بعد کیا خواب کا آنا ضروری ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ وہ اگر کسی سے استخارہ کرواتے بھی ہیں پھر بھی اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی کیا خواب آیا، کیا دیکھا، اور خود بھی کہتے ہیں کچھ لوگ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی خواب آنا ضروری نہیں ہے، خواب آنا ضروری نہیں ہے۔ جس کام کے بھی آپ کو اسباب پیدا ہو جائیں، جو جس چیز کی طرف دل آپ کا چلا جائے وہ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انشاءاللہ اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں خواب اگر آ جائے، یعنی سبزہ دیکھ لیں، خوبصورت چیز دیکھ لیں، پھل فروٹ وغیرہ دیکھ لیں، اچھی چیز دیکھ لیں تو وہ ایک خوشخبری ہے، اور بری چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے، لیکن خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، اگر آ جائے تو بہتر ہے۔ پھر 7ویں چیز محترم سامعین کن کاموں کے اندر استخارہ کرنا ہے؟ ذہن میں رکھ لیں استخارہ صرف اور صرف ان کاموں کے اندر کرتے ہیں جن کاموں کے کرنے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے۔ فرض ادا کرنے کے لیے، سنت، واجب، مستحب عمل ادا کرنے کے لیے استخارہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی آپ کو نماز پڑھنے کے لیے فرض کا کہتا ہے تو یہ نہیں کہنا میں پہلے استخارہ کر لوں، اور بھائی یہ تو فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا کوئی کہہ رہا ہے تو یہ نہ کہ میں استخارہ کر لوں۔ حج کا ادا کرنے کا کوئی کہہ رہا ہے تو یہ نہ کہہ لیں میں استخارہ صرف ان کاموں کے اندر ہے جن کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، فرض نہ ہو، واجب نہ ہو، سنت نہ ہو، مستحب نہ ہو، اور پھر حرام اور مکروہ کاموں کو چھوڑنے کے لیے نہ ہو کہ کوئی ہمیں حرام کام چھوڑنے کے لیے کہے تو ہے نہیں میں پہلے استخارہ کر لوں، نہیں بھائی حرام کام کو چھوڑنا ہے، مکروہ کام کو چھوڑنا ہے، تو صرف اور صرف استخارہ ان کاموں کے اندر ہیں جو ہمارے لیے مباح ہیں، جن کے کرنے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ مثال کے طور پر جاب ہو گیا، بزنس ہو گیا، آپس کے گھر کے جو معاملات ہو گئے، اور دیگر جو اہم معاملات ہیں۔ اور پھر سب سے اہم چیز، 8ویں چیز، اگر استخارے کے بعد پھر بھی نقصان ہو جائے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں
کہ جی میں نے تو استخارہ کیا تھا لیکن میرا تو نقصان ہوا، تو محترم سامعین ذہن میں رکھ لیں یہی ہمارے لیے بہتر تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کے مقابلے میں کوئی اور کام کر لیتے تو ذہن میں رکھ لیں ہو سکتا ہے اس میں اور زیادہ نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑے نقصان سے بچاتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں استخارہ کے متعلق جو میں نے آپ کو بتا دیں، آپ کی گوش گزار کر دیں۔ اگر کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو، کچھ پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔